میں ان کو مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے مقاصد اور اس کی جو تمہید ہے تو ہم سب کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین، حضرات علماء کرام، آج کی صدارت فرما رہے عالی جناب حضرت حافظ محمد قربان اسدی صاحب، حضرت مولانا نذر محمد صاحب، حضرت مولانا قاسم صاحب صدر جمعیت الملک مظفر نگر، حاجی محمد شاہد صاحب، ڈاکٹر شمیق الحسن صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ممتاز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معززین حضرات، آج کے اس پروگرام کے غرض و غایت، اس پروگرام کا مقصد آپ سبھی اچھی طرح جان چکے ہیں اور سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا مہربان علی صاحب جو میرے والد محترم تھے، ان کی اس قوم کے تئیں اور اس ملک کے تئیں کتنی خدمات رہی۔ جمعیت علماء ہند کے بینر پر اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے کاروبار کی طرف کو توجہ نہیں دی۔ جتنا درد ہم سب کے دلوں میں اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے گھروں کو چلانے کے لیے ہے، ان کا اس کے برعکس تھا۔ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، دنیا بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے۔ اس لیے مشقت اگر کرنی ہو تو دین میں کرو، قوم کی خدمت انجام دینے میں کرو۔ اتنی باتیں ہیں، آپ سب لوگ مجھ سے تو سب بڑے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میرا ایک باپ تھا، میں چاہتا تھا کہ ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، جس سے ہماری آنے والی نسلیں اچھی طریقے سے مستفید ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کس جانبشانی کے ساتھ اور کس محنت اور لگن کے ساتھ اس قوم کی خدمت انجام دی ہے۔ اسی درمیان ہمارے بیچ بہت ہی ممتاز صحافی عالی جناب مولانا بلال بجروٹی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا عبدالقیوم صاحب مہربانی سے حافظ محمد شیر الدین صاحب صدر جمعیت علماء بڑھانا اور محمد آصف قریشی، ڈاکٹر سلیم سلمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ والد محترم کی اس چھوٹی سی کتاب سے جب میں نے یہ ارادہ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ کتاب کی شکل میں جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 100 صفحات ہو سکتی ہے، ان 100 صفحات پر مشتمل ان کی خدمات کو کتابی شکل میں پیش کیا جائے۔ حالانکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تھا، ملازمت اور دیگر دوسرے کام کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک بہت اچھا موقع مجھے فراہم کیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم سب لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے تھے اور کورونا وبا کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہوا تھا۔ اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور کچھ خطوط بذریعہ واٹس ایپ، کچھ
پیغامات بذریعہ فون میں والد محترم کے متعلقین جو ان کے ساتھ رہے، ان کے ہم اثر حضرات، ان سبھی کو میں نے خطوط لکھے اور کہا کہ آپ کو جو بھی معلوم ہے، جو بھی ان کی خدمات ہیں، بلا مبالغہ، کسی مبالغے کے بغیر آپ مضمون کی شکل میں مجھے بھیج دیں۔ میرا ارادہ ہے کہ کتاب کی شکل میں انشاءاللہ میں ان کی خدمات کو پیش کروں۔ حالانکہ مضامین موصول ہونے میں مجھے وقت بہت لگا، لوگوں کی بہت ساری مصروفیات ہیں، پھر ہمارے یہاں لکھنے کا انتظار بہت کم ہے۔ اس وقت جیسی جگہ علی گڑھ میں اس وقت میری ملازمت تھی، علی گڑھ میں تو لکھنے پڑھنے کا بہت ماحول ہے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح لکھنے پڑھنے کا اہل مدارس کے علاوہ ماحول نہیں ہے۔ مجھے خوشی اس وقت ہوئی اور میرا دل باغ اس وقت ہوا کہ جس وقت تقریباً 50 مضامین میرے پاس اکٹھا ہو گئے اور لوگوں نے اتنا اچھا لکھا، ان کے خدمات کو اس طریقے سے ایسی خراج عقیدت پیش کی کہ آج یہ کتاب جس کو میں نے 50-100 صفحات تک زیادہ سے زیادہ سمجھا تھا، وہ 264 صفحات پر مشتمل آپ کے سامنے جس کا اجرا آج ہو رہا ہے۔ اس مضمون کو لکھنے میں جہاں بہت سارے حضرات، جن میں خاص طور سے سب سے پہلے اس کا مضمون مجھے ملا، ان میں سب سے پہلا نام انعامی حضرت حافظ محمد فرقان صدی صاحب کا۔ مولانا طاہر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر نہ کروں تو یہ کتاب کا اجرا مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 2 فروری کو اس کتاب کا اجرا ہونا تھا، جس کے خطوط بھی دعوت نامے بھی تقسیم ہو چکے تھے اور مرحوم نے خود جا کر کے دعوت نامے لوگوں تک پہنچائے تھے۔ میں تو اپنے اسکول چلا جایا کرتا تھا اور واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کر رہا تھا، لیکن مولانا طاہر قاسمی صاحب نے بڑی جانفشانی نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کو انجام دینے میں اپنی پوری کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو والد کی مغفرت کرے، ان کو کروڑ چین و سکون عطا فرمائے، اور جو اس کتاب کا اجر جو بھی ملے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر نصیب فرمائے۔ مولانا طاہر قاسمی صاحب کے بارے میں اگر عرض کروں تو وہ لکھنے میں بہت کنجوسی کیا کرتے ہیں۔ جمیعت علماء کے عرصہ دراز تک خادم رہے، مظفر نگر شہر کے سیکرٹری رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماحول چلا ہوا ہے کہ اتنا کام کرو اور اتنا لمبا آپ سوشل میڈیا پر بھیج دو، یہ ان کے مزاج میں نہیں تھا۔ وہ کام کیا کرتے تھے لیکن کبھی واٹس ایپ پر کچھ ڈالتے ہی نہیں تھے۔ میں انہیں اتنا کہا کرتا تھا کہ آپ کم سے کم پوری ڈیٹیل لکھ کے مجھے بھیج دیا کرو، میں ہی اس کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا کروں، لیکن وہ کہا کرتے تھے یار یہ دکھاؤ میرے بس کا نہیں ہے، اور مجھ سے لکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں چھوڑ دوں کیا ہوں۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، جس وقت انہوں نے کتاب کے لیے اپنا مضمون بھیجا تو وہ 25-30 صفحات جو ٹائپ ہونے کے بعد 13 صفحات پر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کی عقیدت، ان کی ان سے محبت، ان کا لگاؤ یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ وہ ان کے راز سے بھی واقف تھے، وہ ان کے بے تکلف دوست بھی تھے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، پروگرام کو ہمیں عصر کی نماز ختم بھی کرنا ہے، ہمارے مہمان آنے والے ہیں۔ یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نشست میں
کتاب کی سیمینار چل رہا ہے حضرت مولانا مہمان علی صاحب کی حیات و خدمات پر، اور جب ہمارے مہمان دہلی سے تشریف لے آئیں گے، سومنات پرکاش بھی آ جائیں گے، اس میں کتاب کا اجرا ہو جائے گا۔ میں ان تمام مصنفین حضرات کا، مضمون نگاروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے لیے اپنے بہترین مضامین پیش کیے، اور ان شعراء کرام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت سی دل کی اپنی گہرائیوں سے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ مرثیہ اس میں پیش مجھے دیا۔ اس میں خاص طور سے ڈاکٹر انیل گوہر کا نامی جنہوں نے سب سے پہلے والد محترم کے لیے ایک مرثیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا، وہ آج پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قاری اسرار صاحب ساتھی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، والد صاحب کے ساتھیوں میں رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا مرثیہ وہ اس میں موجود ہے۔ مولانا احسان محسن قاسمی صاحب نے بھی ایک مرثیہ لکھا، قاری عبدالجبار صاحب وگیان بھی انہوں نے بھی ایک مرثیہ لکھا، وہ اس میں موجود ہے۔ اور ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے اردو زبان کے، عالی جناب احمد علی باقی اعظمی صاحب، جو آل انڈیا ریڈیو میں ایک بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے خدمات انجام دی۔ میری ان سے بات ہوئی رات کے 10 بجے کہ حضرت میں والد محترم کے لیے ایک کتاب کو ترتیب دے رہا ہوں، آپ شخصی نظم لکھنے کے ماہر ہیں، برائے کرم آپ میرے والد محترم پر بھی کچھ نظم لکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کچھ مختصر تعلق بھیج دو۔ میں نے ان کو اسی وقت واٹس ایپ پر بھیج دیا۔ تو آپ یقین جانیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا پچھلے 3 مہینے پہلے۔ کہ میں جب صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھا، موبائل چیک کیا تو ایک مکمل نظم موجود ہے۔ یہ ان کا کمال، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مقررین کو بھی وقت دینا ہے اور کتاب کا اجرا بھی ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔